ایک دن ننھی چرواہی سارا اپنے کتے ڈبو کے ساتھ پہاڑوں پر کھیلنے میں مصروف ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈک کے مناظر میں غرق ہوتی ہے۔ ہوا میں ہر طرف تاریکی اور دھند پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو بلاؤں میں موجود قدیم روحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جنگل آہستہ آہستہ منجمد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر رک کر سوچتی ہے اور پھر اپنے کتے ڈبو کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے عصا کو بڑی چٹان پر مار کر بلاؤں کو بلاتی ہے۔ یہ بلائیں انسانوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کی 4 ٹانگیں بالکل درختوں جیسی ہوتی ہیں۔ سارا نے بڑے ادب کے ساتھ الفا کو سلام پیش کیا۔ الفا اپنا سر نیچے لے کر آتا ہے اور یہ اپنے جھولے میں سے اس کے عصا کے ساتھ موسیقی بجانے کے لیے اپنا ایک ٹکڑا اس کے عصا سے ٹکراتا ہے، اور یوں ایک خوبصورت دھن پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر سارا کو تھوڑی سی ہمت ملتی ہے اور وہ پھر اپنے ٹکڑوں کو عصا سے بار بار ٹکراتی ہے، اور یوں دوست دونوں مل کر ایک موسیقی کی جھنکار پیدا کرتے ہیں۔ اس پر الفا خوش ہو جاتا ہے اور اپنی جسم میں سے ایک جھنکار توڑ کر سارا کو دے دیتا ہے۔ اسے سارا اپنے عصا کی آنکھ میں ڈال دیتی ہے، کی وجہ سے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ سارا اپنے عصا کو لے کر خوشی خوشی آگے بڑھتی ہے کہ اچانک کے عصا سے روشنی کی جھنکار نیچے گر جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آس پاس موجود باقی ساری بلائیں جاگ جاتی ہیں۔ اور وہ بلائیں آہستہ آہستہ جھنکار پر پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ سارا اور ڈبو دونوں جھنکار کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اور آخرکار سارا جھنکار کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اچانک سے ساری روحیں واپس مڑ جاتی ہیں، اور کچھ دیر بعد ساری کی ساری روحیں وہاں سے واپسی کا راستہ پکڑ لیتی ہیں۔ روحیں بھیڑوں کی طرح بادلوں پر چڑھ کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بادلوں کا پھیلاؤ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور زمین کو اپنی گہری ٹھنڈ سے شفا مل جاتی ہے۔
آہستہ آہستہ ساری بلائیں بھیڑوں کی طرح آسمان کی طرف اڑنے لگتی ہیں، اور جب ساری بلائیں بادلوں کی شکل میں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں تو زمین کو اپنی خوبصورتی واپس مل جاتی ہے۔ تمام برف پگھلنے لگتی ہے اور ہر طرف پھول کھلنے لگتے ہیں اور سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈبو اور سارا بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر سارا ایک فیصلہ کرتی ہے، وہ اپنی جھنکار کو لے کر پہاڑوں کی طرف بڑھتی ہے، اور چلتے چلتے وہ اس اونچے پہاڑی ڈھیر پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر پہلے ہی سے موجود جھنکاروں کی ایک خوبصورت جھڑی بنی ہوئی تھی۔ سارا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جھنکار کو بھی اسی زنجیر میں موجود ایک خانے میں پرو دیتی ہے، اور اس طرح سارا اپنی ہمت کے بل بوتے پر زمین کی بہار کو واپس لے آتی ہے۔ Subscribe for more videos by EVI Teaching Resources. ڈبو کے ساتھ